بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی موت کا ارادہ فرمایا، یعنی کہ اللہ نے جب چاہا کہ اب موسیٰ کو موت دینی ہے، تو اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے موت کے فرشتے کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس بھیجا، یعنی کہ ملک الموت کو یہ حکم دیا کہ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس جائے اور ان کی روح قبض کر کے لے آئے۔ یاد رکھیں، نبیوں کو بھی موت آتی ہے، لیکن یہ صرف ایک لمحے کے لیے آتی ہے، پھر ان کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے زندہ کر دیا جاتا ہے۔ لیکن جب نبیوں کو موت آتی ہے تو اس وقت موت کا فرشتہ ان کی بارگاہ میں بڑے ہی ادب کے ساتھ پیش آتا ہے۔ اب اللہ کی حکم پاتے ہی موت کا فرشتہ یعنی کہ ملک الموت حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے اور آنے کے بعد میں کہنے لگے، اے موسیٰ، میں آپ کو لینے کے لیے آیا ہوں، چلیے، آپ کا وقت پورا ہو چکا ہے۔ یہ سن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ کیا کہہ رہے ہو، کہاں پر چلنا ہے؟ تو حضرت اجرائیل علیہ السلام کہنے لگے کہ میں موت کا فرشتہ ہوں اور آپ کو لینے کے لیے آیا ہوں۔ یہ سن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اچھا، کہ تم مجھے مارنے کے لیے آئے ہو، تم مجھے موت دینے کے لیے آئے ہو۔ اتنا سنتے ہی وہ موت کا فرشتہ کہنے لگا کہ ہاں، میں آپ کو مارنے کے لیے آیا ہوں، میں آپ کی روح قبض کرنے کے لیے آیا ہوں۔ بس اتنا سننا تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ناراض ہو گئے اور آپ نے موت کے فرشتے کو یعنی کہ ملک الموت کو ایک زوردار تھپڑ جڑ دیا، اور تھپڑ اتنا زور کا تھا کہ وہ سیدھا ملک الموت کے چہرے پر جا کر لگا، جس سے حضرت اجرائیل علیہ السلام کی ایک آنکھ باہر آ گئی۔ تو دوستو، دیکھا آپ نے، یہ اللہ والوں کی شان ہے، یہ نبیوں کا مرتبہ ہے کہ انہوں نے موت کے فرشتے کو بھی تماچا لگا دیا اور تماچا مار کر کہنے لگے کہ آپ میں اتنی ہمت ہے کہ آپ مجھ کو مارو گے۔ اور پیارے دوستوں، ہمارے لیے تماچا لگانے کی تو دور کی بات ہے، اگر کوئی ملک الموت کا نام بھی بے ادبی سے لے لے تو اس کی روح کانپ جائے، لیکن یہ تو اللہ کی نبیوں کی شان ہے کہ انہوں نے موت کے فرشتے کو بھی تھپڑ مار دیا۔ اب دوستو، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جیسے ہی موت کے فرشتے کو تھپڑ مارا کہ وہ تھپڑ اتنا زوردار تھا کہ اس سے ملک الموت کی ایک آنکھ باہر نکل آئی۔ پھر موت کا وہ فرشتہ اپنی ایک آنکھ ہاتھ میں لے کر اللہ کی بارگاہ میں پہنچا اور عرض کرنے لگا، یا اللہ، آپ نے مجھے ایک ایسے شخص کی روح قبض کرنے کے لیے بھیج دیا جو مرنا ہی نہیں چاہتا ہے، اور اس نے تو مجھے ایک زوردار تھپڑ بھی مار دیا ہے۔ یہ سن کر اللہ کی رحمت نے گویا کہ مسکرایا اور پھر ارشاد ہوا، اے اجرائیل، جب تو ان کی بارگاہ میں گیا تو ان سے جا کر کیا کہا تھا؟ حضرت اجرائیل علیہ السلام کہنے لگے، یا اللہ، میں نے کہا کہ چلیے، میں آپ کو لینے کے لیے آیا ہوں۔ بس اسی بات پر وہ ناراض ہو گئے اور انہوں نے مجھے ایک تھپڑ مار دیا۔ تو یہ سن کر اللہ نے ارشاد فرمایا، اے اجرائیل، اب اگر ان کی بارگاہ میں جاؤ تو ادب کے ساتھ میں جانا۔ دوستو، یہاں پر آپ غور کریں کہ اللہ اپنے موت کے فرشتے کو بھی نبی کے دربار میں ادب سکھا رہا ہے، یعنی کہ جب اللہ کو یہ پسند ہے کہ جب میرے محبوب کے دربار میں جاؤ تو ادب کے ساتھ میں جاؤ، تو پھر ہمارے یہاں ایسے کون سے بے ادب لوگ پیدا ہو گئے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ نبیوں کی تو کوئی شان ہی نہیں ہے اور نبیوں کا تو کوئی مقام ہی نہیں ہے۔ جو لوگ نبیوں کو اپنے جیسا مانتے ہیں، ان کو یہ سوچنا چاہیے کہ کیا وہ اللہ کے موت کے فرشتے کو تھپڑ مار سکتا ہے؟ ہرگز نہیں، کیونکہ موت کے فرشتے کا نام سن کر بڑے بڑوں کی حالت خراب ہو جاتی ہے، اور اللہ کے وہ محبوب بندے ہیں جو موت کے فرشتے کو بھی تماچا لگا سکتے ہیں، اور ایسی صورت میں اللہ بھی ان پر ناراض نہیں ہوتا ہے۔ اللہ بھی ان کو یہ نہیں کہتا کہ جب میں نے اپنے فرشتے کو آپ کے پاس بھیجا تو آپ نے اسے تھپڑ کیوں مارا، بلکہ اللہ اپنے موت کے فرشتے سے یہ فرما رہا ہے کہ تو نے ان کا ادب کیوں نہیں کیا، تو میرے محبوب کی بارگاہ میں ادب سے کیوں نہیں گیا۔ اب اگر جائیں تو ان کی بارگاہ میں ادب کے ساتھ جانا۔ اب آپ یہاں پر سوچئے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ادب کا یہ حال ہے، تو پھر اللہ کے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا مرتبہ کتنا بلند ہوگا، ان کی شان کیسی ہوگی۔ دوستو، اس کے بعد میں اللہ کا وہ موت کا فرشتہ یعنی کہ ملک الموت پھر سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک بیل لے کر حاضر ہوا
اور بڑے ہی ادب کے ساتھ میں عرض کرنے لگا، اے موسیٰ، اس بیل پر آپ اپنا ہاتھ رکھ دیجئے، جتنے بھی بال آپ کے ہاتھ کے نیچے آئیں گے اللہ کے حکم سے اتنے ہی سال آپ کی عمر بڑھا دی جائے گی۔ یہ سن کر اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ پھر کیا ہوگا، یعنی کہ اس کے بعد میں کیا ہوگا؟ تو ملک الموت نے کہا کہ پھر تو وہی ہوگا جو اللہ چاہے گا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ پھر ان کی کیا چاہت ہے؟ تو پھر موت کے فرشتے نے کہا کہ پھر آپ کو بھی موت آئے گی، یعنی کہ پھر آپ کو بھی یہاں سے چلنا ہوگا۔ یہ سن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ جب کل مجھ کو چلنا ہی ہے تو پھر آج ہی کیوں نہیں؟ یعنی کہ آپ کا کہنے کا مطلب یہ تھا کہ جب مجھے چلنا ہی ہے تو پھر میں آج ہی آپ کے ساتھ میں چلتا ہوں، لیکن آپ اللہ سے ذرا یہ کہیں کہ اللہ مجھے تھوڑی دیر کی مہلت دے دے۔ اب آپ کو یہ بھی معلوم ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالی کسی کو مہلت نہیں دیتا ہے۔ جب کسی کی موت کا وقت قریب آ جاتا ہے تو پھر اللہ کسی کو ایک سیکنڈ کے بھی مہلت نہیں دیتا ہے، مگر یہ اللہ کے محبوب بندوں کی شان ہے جو اللہ سے تھوڑی دیر کے مہلت کے لیے عرض کر رہے ہیں۔ یعنی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے موت کے فرشتے سے کہا کہ آپ اللہ سے کہیں کہ وہ کچھ تھوڑی دیر کے لیے مہلت دے تاکہ میں اپنے بیٹوں سے مل سکوں۔ دوستو، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو سب سے چھوٹا بیٹا تھا وہ بہت چھوٹا تھا، اس کو پھر آپ نے اپنے گلے سے لگایا اور رونے لگے، پھر گلے لگاتے اور پھر رونے لگتے، کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ ایک باپ کا دل ہوتا ہی ایسا ہے، اس کو اپنی اولاد کی بہت فکر ہوتی ہے۔ یہ دیکھ کر اللہ نے فرمایا کہ اے موسیٰ، آج اپنے رب سے ملنے میں اتنی تاخیر کیسے؟ اس سے پہلے جب میں آپ کو کوہ طور کی پہاڑی پر باتیں کرنے کے لیے بلاتا تھا تو آپ بھاگے بھاگے چلے آتے تھے۔ اے موسیٰ، آج تو میں اپنا دیدار کرنے کے لیے بلا رہا ہوں، پھر آج اتنی تاخیر کیوں ہے؟ کیا تم کو اپنے رب سے ملنے کی خواہش نہیں ہے؟ یہ سن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، یا اللہ، مجھ کو آپ سے ملنے کی خوشی ضرور ہو رہی ہے، مگر ساتھ میں مجھے میرے اس چھوٹے بیٹے کی فکر بھی ہو رہی ہے۔ آج میرے اس چھوٹے بیٹے کی محبت میں میرے پیروں میں زنجیر ڈال دیے۔ میں یہ سوچ رہا ہوں کہ میرے جانے کے بعد میں میرے اس چھوٹے بیٹے کا کیا ہوگا؟ میرا یہ بچہ یتیم ہو جائے گا، میرا یہ سب سے چھوٹا بیٹا ہے، میرے جانے کے بعد میں اس کا کیا حال ہوگا؟ اس کی روزی روٹی کا کیا ہوگا؟ اس کے کھانے پینے کا کیا ہوگا؟ بس اتنا سنتے ہی اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، اے موسیٰ، اب تک تو تاخیر کر رہا تھا اپنے اس بیٹے کی وجہ سے، اب ذرا ہم تاخیر کرا دیتے ہیں اور تجھے یہ بتا دیتے ہیں کہ تمہارے اس بیٹے کا کیا ہوگا۔ پھر اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، اے موسیٰ، اپنے سامنے جو تم یہ دریا دیکھ رہے ہو اس پر اپنا عصا مارو۔ حکم الہی پاتے ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام دریا پر اپنا عصا مارا اور عصا مارتے ہی دریا پھٹ گیا، اور جیسے ہی دریا پھٹا تو دریا کی تہ میں ایک چھوٹا سا پتھر پڑا ہوا تھا۔ اللہ نے پھر فرمایا، اے موسیٰ، اب اس پتھر پہ بھی ذرا اپنا عصا مارو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر اس پتھر پر بھی اپنا عصا مار دیا۔ عصا مارتے ہی اس پتھر کا 2 ٹکڑا ہو گیا۔ حضرت موسیٰ نے دیکھا کہ اس پتھر کے اندر ایک چھوٹا سا کیڑا بیٹھا ہوا ہے، اور اس کیڑے کے منہ میں ایک ہرے رنگ کا پتا ہے، اور وہ کیڑا اس پتے کو کھا رہا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ دریا کی تہ میں ایک پتھر تھا، پتھر کے بیچ میں ایک کیڑا تھا جہاں پر ہوا پانی بھی پہنچ نہ سکے، مگر اس کے منہ میں بھی ایک ہرے رنگ کا پتا ہے۔ یہ دیکھ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام بہت حیران ہوئے اور اللہ کی قدرت پر قربان ہونے کو دل چاہا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہوا، اے موسیٰ، دریا کے تہ میں ایک پتھر کے بیچ میں ایک کیڑا اور کیڑے کے منہ میں پتا۔ جب ہم اس کیڑے کو رزق پہنچا سکتے ہیں جہاں پر ہوا پانی بھی نہ پہنچ سکے، تو پھر تمہارا یہ بیٹا تو ایک انسان ہے، مخلوق کو ہم نے پیدا کیا ہے، تو پھر اس کی رزق کی ذمہ داری بھی ہماری ہے۔ دوستو، بندہ اگر اللہ کا وفادار بن جائے، اللہ پر مکمل بھروسہ کرنے لگ جائے، تو پھر اللہ اپنے بندوں کی ہر مشکل کو مٹا دے گا۔ اگر آپ کو بھی اللہ کی ذات پر مکمل بھروسہ ہے تو آپ اس ویڈیو کو دل سے ایک لائک کریں اور کمنٹ باکس میں اللہ اکبر لکھ کر آگے اپنے دوستوں میں ضرور شیئر کریں۔ تو دوستو، آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ ہم ملتے ہیں پھر ایک نئی اور اچھی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے السلام علیکم، اللہ حافظ۔